بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، فرض کریں کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ پیش آتا ہے۔ حادثے کی وجہ سے اس آدمی کی گردن کے نیچے کا سارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس آدمی کی گردن کا اوپر والا حصہ جہاں اس کا دماغ ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا اس آدمی کا دماغ ٹرانسپلانٹ کر کے دوسرے جسم کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ایک لمبے عرصے سے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو پریشان کر رہا ہے کہ انسان میں لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، تو ایک انسانی دماغ کا ٹرانسپلانٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں کئی طرح کے میڈیکل آپریشنز ہوتے ہیں، جن میں سب سے مہنگے ہارٹ ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ یا پھر لیور ٹرانسپلانٹ جیسے آپریشنز ہوتے ہیں، جن میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ لیکن آج ایک اور میڈیکل آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جو ایک ارب پتی انسان کو بھی کنگال کر کے سڑکوں پر لا سکتی ہیں، جس میں ایک انسان کا دماغ کسی دوسرے انسان میں فٹ کیا جا سکے گا، اور جس کے لیے اس انسان کا پورا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر کے اس دوسرے انسان کے جسم پر لگا دیا جائے گا۔ یہ بات سننے میں اتنی عجیب لگ رہی ہے، تو سوچیں کہ اگر مستقبل میں ایسا ہو بھی جائے تو یہ میڈیکل سائنس میں ایک طوفان برپا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور اس پر کتنا خرچہ آئے گا، اور سب سے اہم سوال کہ کیا ایسا کچھ ممکن ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، تو اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے انفوپیڈیا کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، جس میں ہم آپ کو دنیا کی اب تک کی سب سے خطرناک چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال تب پیدا ہوئی جب اطالوی پروفیسر سرجیو کیناویرو، جنہوں نے سن 2015 میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ عنقریب انسانی سر کا ٹرانسپلانٹ کریں گے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کے پروفیسر رین اور ان کی ٹیم نے 18 گھنٹے طویل آپریشن کے نتیجے میں انسانی لاش پر دنیا میں پہلے انسانی سر کا کامیاب ٹرانسپلانٹ مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے ویانا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسی قسم کا ٹرانسپلانٹ اب بہت جلد ایک زندہ جسم پر کیا جائے گا، جس کے بعد ایک انسان کو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ سر کی پیوند کاری کے غیر معمولی میدان میں کام کرنے والے زیادہ بدنام سائنسدانوں میں سے ایک سرجیو کیناویرو، جنہوں نے سن 2017 میں ریڑھ کی ہڈی گردن سے کاٹ کر ایک انسانی لاش پر سر کی کامیاب پیوند کاری کا دعویٰ کیا تھا، لیکن دوسرے سائنسدانوں نے ان کے دعوے پر تنقید کرتے ہوئے ان کے سابقہ دعووں کی طرف اشارہ کیا تھا، جن میں انہوں نے بندر پر تجربے کی کامیابی کا ذکر کیا تھا، حالانکہ وہ بندر کبھی ہوش میں نہیں آیا تھا، اور اگر ہوش میں آ بھی جاتا تو مفلوج رہتا، اور پھر 48 گھنٹوں کے بعد اس بندر کی موت ہو گئی تھی۔ سرجیو سے بہت پہلے سال 1900 کے دوران ایک انگریز سائنسدان نے ایک الگ نسل کے کتے کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر کے ایک دوسری نسل کے کتے کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سائنسدان کو یقین تھا کہ اس کا وہ تجربہ کام کرے گا، لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی وہ کتا نہیں اٹھ سکا۔ پھر بعد میں سرجیو کے بندر پر تجربے میں انہیں تھوڑی بہت امید مل گئی تھی، لیکن اس بندر کی موت کے بعد ہیڈ ٹرانسپلانٹ کا یہ تجربہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ اس حوالے سے آج بھی سائنسدان کوششوں میں ہیں کہ کیا کسی انسان کا دماغ کسی دوسرے انسان میں فٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اسی کام کے پیش نظر وہ طرح طرح کے خطرناک تجربات میں مصروف ہیں، جن کے بارے میں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایسے تجربات بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ سال 1980 میں امریکہ کے ماؤنٹ سنائی میڈیکل کالج میں ڈاکٹر نے چوہوں کے برین کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی کوشش کی، اور حیرت انگیز طور پر وہ اپنے اس تجربے میں کامیاب رہا، اور وہ چوہا بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس کے بعد 6 جون 1998 میں روس کے پیٹرزبرگ میڈیکل سرجن کی ٹیم نے ایک انسانی دماغ میں موجود خلیے کو ایک دوسرے انسان میں ٹرانسپلانٹ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ ان ڈاکٹروں کے مطابق وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے فی الحال انہوں نے ایک خلیے کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا سوچا، اور اس بارے میں مزید جاننے کے بعد وہ مستقبل میں ایک پورے انسانی دماغ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے تجربے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کا وہ ٹرانسپلانٹ کامیاب رہا، لیکن سرجری کے دوران ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے اس مریض کی دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئیں۔ سن 2013 میں ایک ماہر نیورو سرجن سے کسی نے سوال پوچھا، کیا کبھی ایک انسان کے دماغ کو کسی دوسرے انسان کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے گا؟ جس پر اس سرجن نے جواب دیا کہ فی الحال ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں جس سے ہم اس تجربے کو کامیاب بنا سکیں، لیکن مستقبل میں ایسا ضرور ممکن ہوگا۔
ہیڈ ٹرانسپلانٹ کا یہ تجربہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے، جسے آج تک صرف جانوروں پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ایک آپریشن پر تقریباً $13 ملین یعنی پاکستانی 2 ارب سے زیادہ کا خرچہ ہو سکتا ہے، جسے اگر کسی انسان پر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک انسانی دماغ کو فریز کرنا ہوتا ہے، جس سے دماغ کے پورے سسٹم کو روک کر دماغ کو پوری طرح مرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے جسم کے اسپائنل کارڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے، جو اس تجربے کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جس کے لیے ایک خاص آلے کی ضرورت ہوتی ہے جو خالص ہیرے سے بنا ہوتا ہے۔ یہ کام ہونے کے بعد آخر میں مسلز، نروز اور آرگنز کو پھر سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کام کے دوران غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ایک انسانی دماغ انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، جس میں معمولی غلطی کرنے سے دماغ مکمل طور پر ڈیڈ ہو سکتا ہے۔ آج تک ہیڈ ٹرانسپلانٹ میڈیکل سائنس کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور اسی لیے آج کی جدید سائنس اس فیلڈ میں ناکام ہے، کیونکہ ایک ہیڈ ٹرانسپلانٹ کے لیے ضروری ہے کہ دماغ کو مسلسل خون فراہم کیا جائے، اور جب ہمارا دماغ جسم سے الگ ہوگا تو اسے خون نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے دماغ کو آکسیجن اور نیوٹریشن ملنا بھی بند ہو جائے گی، جس سے دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ہیڈ ٹرانسپلانٹ کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جو سانس لینے اور دل کی دھڑکن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اور جب دماغ جسم سے الگ ہو جائے گا تو سانس بھی رک جائے گی، جس سے انسانی دھڑکن بھی رک جائے گی اور انسان اسی وقت مر جائے گا۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس تجربے میں اسپائنل کارڈ کو کاٹنا پڑے گا، جو ہمارے جسم کو حرکت دینے میں مدد کرتا ہے، تو جب اسپائنل کارڈ کاٹا جائے گا تو وہ جسم حرکت نہیں کر پائے گا، اور اگر یہ تمام کام ہو بھی جائیں تب بھی زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ جسم نئے دماغ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اور صرف دماغ ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے جسم کے باقی اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج تک ایک انسانی دماغ کو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکا۔ اب سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ مستقبل میں جب وہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیں گے تو وہ ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے جو اپنے اپنے حصے کی زندگی جیتے ہیں۔ کسی ایک انسان کا دماغ کسی دوسرے انسان کے جسم میں فٹ کرنا ایک انسان کو تخلیق کرنے کے برابر ہے، جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔